وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج بیان ہوگا ان کے سب سے بڑے معجزے کا، اور اس معجزے کا نام قرآن کریم کلام اللہ، وہ کلام، اس بے مثل رب تعالیٰ کا کلام، بے مثل کلام، غیر مخلوق کلام، اولین و آخرین کا جامع، کوئی اس کے علم کا احاطہ کا مطلب گھیر لینا، ادراک نہیں کر سکتا، پورا کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور پھر اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیضان جس کے لیے اللہ نے جتنا سینہ کھول دیا اتنا اس نے قرآن کو سمجھ لیا، بہت مشکل کہ کوئی اس کا حق ادا کر سکے۔ علم قراءت، ضبط لغات، تحریر، کلمات، معرفت، مخارج، انگلش کی گرامر پڑھتے ہیں جی، یہ ساؤنڈ، یہ پروناؤنسیشن، یہ واول، یہ ورب، یہ ناؤن، یہ دس، اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، یوں کہاں سے نکلی ہے لغت، کیسے ملی ہے لغت، کلمات، آیات، سورتوں، احزاب، یہ اجزاء، یہ حرکات، اربع، سجدوں کے شمار، یہ تمام، پھر علم نحو، کون سی یہ جتنی آپ کی معانی کیسے بنیں گے، ان کی تفصیل کیسے ملے گی، لفظوں میں کس طرح بات ہوتی ہے، اصول دین ہے، اصول فقہ ہے، علم اور فروع، تاریخ و قصص، مواعظ ہیں، اور پھر تعبیر رویا، علم میراث، علم توقیت، معانی، بیان و بدیع، علم اشارات، طب ہے، علاج ہے، حیت ہے، ہندسہ ہے، جدل ہے، جبر و مقابلہ ہے، نجوم ہے، خیاطت ہے، یہ جتنے آپ کے پیشے ہیں، اور پھر اس میں نبیوں کی خبریں، موسموں کی خبریں، اس میں آخرت کی خبریں، پچھلوں کا حال، میں نے کہا نا عمریں تھوڑی ہیں، قرآن میں بہت کچھ ہے۔ عرب کو بڑا ناز تھا اپنی زبان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے جو جادوگروں کے جواب میں ان کو عاجز کرنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب، میڈیکل، یہ دوائیں اور یہ بیماریاں اور شفا، اس کا بڑا تھا، اللہ نے ان کو وہ قوت عطا کی، ہاتھ پھیر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، مٹی کی مورت بنا رہے ہیں، وہ اڑنے لگ جاتا ہے، صرف ہاتھ رکھتے ہیں، مادرزاد اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے، وہاں ہر شخص کو دعویٰ تھا اپنی زبان دانی پر، اپنی زبان پر بڑا ناز، ان کو اس معجزہ، یہ قرآن سنایا گیا، عاجز آ گئے۔ واقعات سنیے ذرا، پڑھیے آپ، بڑے بڑے لوگ انہوں نے آ کر تسلیم کیا، ہم نے ایسا کلام اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ قرآن کے اعجاز پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر لکھنے والے ہر ایک نے کہا کہ یہ صرف میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ہے، اس کے اصل معجزات کا بیان نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں ہے اس میں؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنا ہے، ذرا میں آپ کو جھلک دکھاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مشہور ہے، ان کان صحیحا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مشہور اس طرح ہے، اور بتایا جاتا ہے اصل انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت یعنی دانائی کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازہ۔ دوسری روایت ان کا نا صحیح کہ میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کے دروازہ۔ ذرا دروازے کے علم کا اندازہ۔ صحابہ کرام کا اعلان تھا، ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے۔ قرآن پڑھنے والے ایسے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے۔ جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، اور ایک روایت میں کہ جو کچھ بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں۔ فرمایا اس کی تفسیر میں لکھوں تو اتنی کتابیں بن جائیں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکے۔ ایک اونٹ کتنا وزن اٹھاتا ہے ذرا اندازہ کیجئے گا، اور پھر 70 اونٹوں کا حساب۔ اس دور میں حضرت علی فرما رہے ہیں میں اگر قرآن کی صرف ایک حرف کی تفسیر لکھوں 70 اونٹ وہ بوجھ نہ اٹھا سکیں۔ 600 والیوم میں تفسیریں موجود، لکھنے والوں نے یہی کہا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ اس قرآن میں ولید بن مغیرہ، دوسرے لوگ، کتنے لوگ، بڑا دعویٰ تھا، آئے ایک ایک آیت سنی اور سن کے حیران کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، عاجز آ گئے۔ اس قرآن نے 1400 کتنے برس ہو گئے چیلنج کیا ہوا ہے پوری کائنات کو۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ اچھا پورا نہیں، 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں، ایک ہی لے آؤ۔ کتنی مختصر صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ مختصر ترین چند الفاظ بنا کے لے آؤ۔ آپ اندازہ کیجئے 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، کیا کافروں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر قرآن نے کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتا تم سے، کیونکہ یہ قرآن ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، پوری دنیا کو عاجز کیا ہوا ہے۔ آج بھی جو غور کرے گا، توجہ سے پڑھے گا، انوار الہی سے سینہ کھلتا چلا جائے گا، حقائق اور معارف واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس قرآن میں کیا نہیں ہے؟ کوئی خشک، کوئی تر، کوئی بڑی، کوئی چھوٹی، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا بیان اس میں نہیں ہے۔ اور سکھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ میرے آپ کے لیے فیضان دیکھیں نا، الرحمن، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا بیان کیا، بڑا مہربان۔ علم القرآن، سکھایا جس نے اپنے حبیب کو قرآن۔ علمہ دو کو چاہتا ہے نا، ایک سکھانے والا، ایک سیکھنے والا، تو سکھانے والا رحمان، سیکھنے والے حبیب الرحمن، اللہ تعالیٰ کے حبیب۔ اللہ سکھا رہا ہے، سکھا کون رہا ہے؟ اللہ۔ کس کو سکھا رہا ہے؟ اپنے حبیب کو۔ سکھا کیا رہا ہے؟ قرآن۔ کسی کمی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ اور پھر رب تعالیٰ کا یہ کلام بے مثل، بے مثال، اس میں شفا ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں کیا نہیں ہے؟ کون سی بات ہے جس کا بیان اس میں نہیں ہے؟ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، چیلنج ہے، آج تک ہے، کوئی نہیں لا سکا، نہ لا سکے گا۔ اب اس قرآن کی برکات، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 ہے، الف لام میم، صرف اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ آج ہم اس سے وابستہ نہیں رہے۔ ان صحابہ کرام سے پوچھئے، اچھا پھر اس کو طرح طرح سے اس قرآن کے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، گنتی کی جا رہی ہے ایک ایک حرف کی، ایک ایک زیر زبر کی، ہر حرکت، تمام جتنی اول سے آخر تک جمع کر لی ہیں وہ ایک عدد پر تقسیم ہو جاتی ہیں۔
پورے قرآن کو 19 کے عدد پر، 17 کے عدد پر، 9 کے عدد پر جو کرتے جا رہے ہیں، کرشمے دیکھتے جا رہے ہیں. کتنے اعجاز ہیں، کتنے موتی ہیں. عقلیں حیران ہیں اس قرآن میں. کتنی مرتبہ الف آیا ہے، کتنی مرتبہ بے آیا ہے، تمام آپ اس کو. اور پھر یہ آج کمپیوٹر آپ کو ملا ہے تو آپ یہ شمار کرنے کے قابل ہو گئے، اور آپ کو یہی چیزیں حیران کر رہی ہیں. اس قرآن میں تو بہت کچھ ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کیا ہوا ہے. اور یاد رہے، ہمیں ملا ہے تو یہ ماہ رمضان میں ملا، اور کس کی برکت سے ملا؟ اس کی برکت سے جس کی برکت سے خود رحمان ملا، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر قرآن نازل ہوا. اب ان کی شان دیکھیے. لو انزلنا ھذا القرآن، اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو ہم اتارتے، کہاں؟ جبل پر، علی جبل، پہاڑ پر، تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ، چورا چورا ہو جاتا. مگر یہی قرآن اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ان کے قلب اطہر پر، سینہ اقدس پر اتارا. پہاڑ پر اترتا تو وہ چورا چورا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب مصطفیٰ پر اترا، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے وہ قوت، وہ طاقت جو قلب مصطفیٰ اور سینہ مصطفیٰ کو عطا کی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی. شاید پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور قوت اور اس کی شان کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام، اس کی ترتیب توقیفی ہے، واضح رہے یہ بات ضروری کہنا چاہتا ہوں. یہ نہ کہیں کہ بعد میں کسی نے ترتیب لگائی، رب تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے اس آیت کو وہاں لگاؤ، اس آیت کو وہاں لگاؤ. یہ ترتیب بھی اس کی معانی، کسی کتاب کو ایک بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، پھر نہیں پڑھا جاتا. اچھا یار پڑھی ہوئی ہے، کہیں سے ایسے ایک آدھا جملہ دیکھ، مگر اس کو ہر بار پڑھیں آپ کو نیا لطف ملتا. اور پھر اس قرآن کا ایک اعجاز، وہ تو نبی کا معجزہ. اور دیکھیے کم سن بچے ایک ایک زیر زبر پیش کے ساتھ اس کو یاد کر لیتے ہیں. غیروں نے کوشش کی تھی ایک مرتبہ ساری دنیا سے قرآن کے نسخے جمع کر کے، انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو قرآن سے محروم کر دیں. تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ بھول ہے تمہاری، یہ تو سینوں میں محفوظ ہے، تو یاد کر لیا جاتا ہے. اور یہ کسی اور کلام کے لیے یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. ایک ایک حرکت زیر زبر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں. اور پھر اس قرآن نے جو فیضان دکھائے، یہ کفر کو دور کیا، اس قرآن نے بیماریوں کو دور کیا، اس قرآن نے نفرتوں کو دور کیا، اس قرآن نے کدورتوں کو دور کیا. یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ. شفا کی نیت سے پڑھیں، رضا کی نیت سے پڑھیں، بھلائی کی نیت سے پڑھیں، جاننے کی نیت سے پڑھیں. آپ اس سے صرف یہی کہ اللہ کا کلام ہے، صرف پڑھنے پر بھی آپ کو ثواب، لیکن اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اور زیادہ. رمضان میں یہ آیا، جس رات میں آیا وہ رات 1000 مہینے سے بہتر، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بہتر، تو جس سینے پہ آیا وہ کتنا بہتر. اور آج جس سینے میں یاد ہو جائے وہ کتنا بہتر اندازہ کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. ہم تبلیغ کے حوالے سے، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے سچ بات پہنچانا. ویسے تو پہنچانا اس کا معنی ابلاغ اسی سے نکلا ہے، سورس کسی چیز کو پہنچانا، تبلیغ کرتے ہیں. میرے پاس الفاظ میں چنوں، چھانٹوں، لاؤں، پھر لوگوں کا لیول ہر جگہ وہ چلے گا نہیں، ایک جگہ ہو سکتا ہے اس کو پسند، مگر اس قرآن کے حوالے سے یہ جہاں بھی پڑھیں، جس کے سامنے پڑھیں، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس کے اثر سے کوئی دور نہیں رہ سکتا.
میں نے آپ کو بتایا نا، ولید بن مغیرہ جیسا شخص جو کتنا، جس کی مذمت، جس کے بارے میں سورہ نون والقلم میں جو ارشادات ہیں وہ پڑھیے گا، اس نے صرف ایک آیت سنی تھی تو اس کو ہوش نہیں رہے کہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ کس کا کلام۔ کاش ہمیں قرآن سے محبت ہو جائے اور ہم اس قرآن کے حوالے سے اپنے آپ کو بھی پہچان لیں کہ یہ رب تعالیٰ کی ہم پر عطا ہے۔ اس کلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو چیلنج کیا، ساری دنیا عاجز آئی، یہ کتنا بڑا معجزہ۔ پھر فصاحت کے حوالے سے شاعری میں نقص ہو سکتا ہے، عروض کا فرق ہے، بحور کا فرق ہے، یہ لفظ جو ہے وزن سے گر گیا، یہ صحیح نہیں جوڑا، یہاں کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ ہم شاعری میں کتنی بھی خوبیاں ڈھونڈ لیں پھر بھی کہیں نقص مل جاتے ہیں، جی یہاں یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ یہ آپ کہیں گے کسی بڑے سے بڑے کے کلام میں بھی کہ یہاں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر میں دنیا کی کوئی کتاب پڑھوں، مجھے یقین نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں کہ صحیح ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے والے نے کہیں کوئی لفظ ایسا لکھ دیا ہو نامناسب ہو، معنی غلط ہو، خود آتھر مصنف بھی لکھ دیتا ہے، چھاپنے والا بھی لکھ دیتا ہے، کہیں کوئی غلطی آپ کو نظر آئے نشاندہی کر دیں، آئندہ ایڈیشن میں درست کر دی جائے گی۔ املا غلط ہو گیا، معنی غلط ہو گیا، نامناسب لگ گئی ہو، غلطی کا احتمال، مگر یہ وہ قرآن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ شروع میں ہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھنے والے تسلی سے پڑھ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، نہ بھیجنے والے میں شک ہے، نہ لانے والے میں شک ہے، نہ کتاب میں شک ہے، اور جس پر اترا اس میں بھی شک نہیں، یہ قرآن۔ اور پھر ان راتوں کو عزت ملی، اس مہینے کو عزت ملی، اس ذات کی عزت کا اندازہ کیجئے جس کے صدقے یہ سب کچھ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے، نہ قرآن اترتا، نہ رمضان ہوتا، نہ کائنات ہوتی، یہ سب انہی کا فیضان ہے۔ اس قرآن سے محبت کیجئے، اپنی اولاد کو اس کی محبت سکھائیے۔ یہ صرف اچھے کپڑوں میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سینوں میں اتارنے کے لیے، نقش کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے، اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کے لیے ہے۔ قرآن والے ہو کر جو لوگ عزت والے ہو کر آج اس قرآن کو طاقوں میں تو سجا دیا، کپڑوں میں تو سجا دیا، ہمیں تو اس سے خود کو سجانا تھا۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، لازوال معجزہ، یہ وہ معجزہ جس کی برکتیں اس دنیا میں، قبر میں، حشر میں، اس قرآن کی برکات ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو آج بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ رحمت چاہیے، شفا چاہیے، ہدایت چاہیے، برکت چاہیے، تو آئیں اور اس سے وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کے حوالے سے برکات کے بہت سے واقعات، مگر میں نے صرف قرآن کی فضیلت میں چند باتیں کی، یہ بیان تو پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، سب کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اور سب کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔